میڈیا ٹاک کے تازہ پروگرام کے ساتھ میں ہوں جاوید ملک۔ آج کل ایوان صدر خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ ایک ٹینڈر عارف علوی صاحب کی جگ ہنسائی کا باعث بنا۔ وہ ٹینڈر تھا ایوان صدر میں طوطوں کے پنجروں کا، جس کی مالیت کوئی 19 لاکھ کے قریب تھی۔ ابھی عارف علوی صاحب نے سوشل میڈیا پہ یہ وضاحت ہی کی تھی کہ اس ٹینڈر کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک اور ٹینڈر سوشل میڈیا پر ان دنوں ڈسکس ہو رہا ہے، اور وہ ٹینڈر ہے ایوان صدر کے لیے مٹکوں کی خریداری کا اور ایوان صدر کے لیے مور کے پنکھ کی خریداری کا۔ آج ہمارے ساتھ شمشاد مانگٹ صاحب موجود ہیں، آن لائن کے ایڈیٹر ہیں، بہت سینئر صحافی ہیں، اور ہم اس حوالے سے ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ایوان صدر میں کے حوالے سے ایک اشتہار آتا ہے، طوطوں کے پنجرے چاہیے۔ اس پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی، بالخصوص سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسی تبدیلی ہے؟ تو ظاہر ہے ان پنجروں میں صدر صاحب نے تو نہیں رہنا تھا، طوطوں نے ہی رہنا تھا، لیکن اس دباؤ میں آ کے وہ ایڈورٹائز واپس لی گئی، وہ ٹینڈر کینسل کیا گیا۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید ملک صاحب، آپ نے درست فرمایا۔ جس دن یہ طوطوں کے حوالے سے ٹینڈر آیا، میں خود بھی اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتا رہا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جب کسی کو اختیارات ملتے ہیں تو وہ اختیارات اس کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ آپ کو میں تھوڑا سا ماضی میں بتاؤں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جب ہائی کورٹ کے جج بن گئے، اور یہ ریفرنس بھی بنا ان کے خلاف، سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا، انہوں نے پی ڈبلیو ڈی سے کام کروایا، اپنے گھر کا سرکاری رہائش گاہ تیار کروائی۔ اس میں جو کبوتروں کے لیے انہوں نے کھوڈا بنوایا وہ بھی سرکاری کھاتے سے بنوایا تھا۔ سرکاری کھاتے سے۔ اب اس سے یہ ظاہر ہوا کہ موصوف جج صاحب جو برطرف ہو چکے ہیں، کبوتروں کے بھی شوقین تھے۔ اب جس دن یہ پنجرے والا آیا اشتہار، تو میں نے کہا کہ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ہمارے جو صدر مملکت ہیں وہ طوطوں کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ لیکن پھر میں اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھنے لگا، کیونکہ جب آپ طوطا رکھتے ہیں تو اس کے لیے چوری ضرور بنتی ہے۔ بالکل۔ تو میں نے یہ سوچا، میرے دل میں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت کو چوری کا شوق ہو اور ان کے اہل خانہ ان کو چوری سے منع کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس عمر میں آ کے کئی چیزیں کھانے پہ پابندی لگ جاتی ہے، اسپیشل یہ شوگر ووگر کی وجہ سے میٹھی چیزوں پہ، اور وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے چوری بناتے ہیں کہ چلو اس بہانے طوطے بھی رکھ لیں۔ میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ طوطے کے بہانے چوری بنے، چلو چوری طوطے کو تھوڑی سی مل جائے، زیادہ صدر صاحب کو مل جائے، اس کا ایک یہ پہلو۔ دوسرا، انہی دنوں میں، جن دنوں میں یہ پنجرے والا آیا، انہی دنوں میں جو مصر کے صدر انتقال کر گئے ہیں، محمد مرسی صاحب، ان کو شیشے کے پنجرے میں پیش کیا جاتا تھا۔ تو میرا یہ خیال ادھر بھی گیا کہ ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت نے کوئی ایسا خواب دیکھ لیا ہو یا ایسی صورتحال کو بھانپ لیا ہو کہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ انہیں پنجرے میں کسی جگہ پہ پیش کیا جائے، تو کیوں نہ ایک ایسا پنجرہ پہلے سے ہی بے شک طوطوں کے نام پہ اس کو بنا کے رکھ لیا جائے، اور پھر کیونکہ صدر مملکت کا ایک ایسا سٹیٹس ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے کہ جی مجھے اس پنجرے میں عدالت میں پیش مطلب کیا، سہولت سے پیش کیا جائے، سہولت کے ساتھ اس پنجرے میں تمام سہولیات، عین ممکن ہے اس میں ٹوائلٹ کا بندوبست بھی ہو، اور عین ممکن ہے اس میں اے سی بھی لگا ہو، اور پھر اس پنجرے میں احتیاط کے ساتھ صدر مملکت کو کسی ناگہانی صورتحال میں پیش۔ 19 لاکھ کا پنجرہ ظاہر ہے، اس میں 19 لاکھ بھائی جان، آگے اسلام آباد میں اگر آپ نے ایک منزل تعمیر کرنی ہے 10 مرلے پہ، 20 لاکھ روپے میں آپ کی ایک بہترین منزل بن جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ پنجرے کے حوالے سے مجھے یہ خیال آیا۔ جہاں تک ایوان صدر ہے، وہاں پہ اگر آپ کو یاد ہوگا، صدر پاکستان جو سابق صدر پاکستان ہے آصف علی زرداری صاحب، جب وہ وہاں ہوا کرتے تھے، ان کے حوالے سے مشہور تھا کہ انہوں نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں اور گھوڑوں کے مربے کھلائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ اس دور میں نہیں جب وہ صدر رہے، جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی، لیکن وہ وقت چونکہ ہارس ٹریڈنگ کا تھا، گھوڑوں کی خرید و فروخت کا تھا، اس لیے انہوں نے وہاں پہ گھوڑے رکھے ہوئے تھے استعارے کے طور پہ، لیکن وہ گھوڑوں کے شوقین بھی ہیں۔ لہٰذا یہ جو عارف علوی صاحب نے، صدر مملکت نے، جو طوطے کے پنجرے کا جو انہوں نے ٹینڈر دیا تھا، جو بظاہر واپس لے، میں سمجھتا ہوں واپس نہیں لیا ہوگا، کیونکہ جو شوق ہے وہ نہیں جاتا۔ وہ اگر انہوں نے ٹینڈر بظاہر واپس بھی لیا، لیکن ٹینڈر ہوں گے، آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی دن آپ اور میں ایوان صدر چلیں گے، طوطا بھی ہوگا، پنجرہ بھی ہوگا، چوری بھی ہوگی، اور صدر پاکستان بھی ہوگی۔ صدر عارف علوی صاحب نے چونکہ سوشل میڈیا پہ یہ اناؤنس کر دیا کہ ہم نے یہ ٹینڈر منسوخ کر دیا ہے، تو چونکہ بڑے آدمی ہیں اور دانتوں کے ڈاکٹر ہیں
اور آپ کو اور مجھے دانتوں کا ڈر بھی لگتا ہے، ان کا ایک آدھ کونسا ہم نہیں برداشت کر سکتے، تو اس لیے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں۔ لیکن میرا ایک سوال اور ہے کہ یہ اشتہار دیا گیا، اور سرکاری اشتہار کا آپ کو طریقہ کار مجھ سے بہتر پتہ ہے، اب اس کی قیمت جن اخبارات میں یہ اشتہار چھپ گیا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پے کرنی ہے۔ تو ٹینڈر منسوخی کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو پیسے ہیں وہ بھی صدر صاحب ادا کریں گے؟ جو ہے ملک صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ صدر مملکت کا عہدہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، گو کہ ایوان صدر بذات خود بھی ایک پنجرہ ہے، اور جمہوریت میں صدر کا جو کردار ہوتا ہے وہ ایک طوطے کا ہی ہوتا ہے۔ اسے ایک رٹی رٹائی تقریر دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ بولیں، اور صدر پاکستان نے وہ طوطے کی طرح اسے پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ پنجرہ جو طوطے کا پنجرہ جو انہوں نے ٹینڈر دیا، وہ اتنا بڑا مثلا 1,00,000 2,00,000 5,00,000 ایون 10,00,000 بھی ہو کو صدر پاکستان کے لیے اب تو ویسے ہی روپے کی قدر آپ کو پتہ ہے کتنی گر گئی ہے، ڈالر کہاں پہنچ گیا، لہٰذا یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ صدر پاکستان اگر جیب سے بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور حکومت پاکستان بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا ادائیگی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس سوال یہ ہے کہ وہاں طوطا جائے گا یا نہیں، کیونکہ اس وقت جمہوریت میں صدر پاکستان کا اپنا کردار بھی ایک طوطے سے بڑھ کے زیادہ نہیں ہے۔ مانگڑ صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ عارف علوی صاحب کے ساتھ کوئی سازش بھی ہو رہی ہے، کوئی لوگ ان کا مذاق اڑوانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک اشتہار طوطوں کے پنجرے کا، میرا اب صدر صاحب کی خواہش تھی نہیں تھی ہمیں تو اس بارے میں نہیں معلوم، لیکن انہوں نے ٹینڈر منسوخ کر دیا۔ اب کل سے ایک نیا ٹینڈر چل رہا ہے، اور وہ اس سے بھی دلچسپ ہے کہ اب ایوان صدر کے لیے 17,83,000 روپے کے مٹی کے مٹکے چاہیے، اور 13,00,000 روپے کا مور کا پنکھ چاہیے۔ تو یہ آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ صدر صاحب کے ساتھ کوئی بیوروکریسی ہاتھ کر رہی ہے، کوئی تماشا لگایا جا رہا ہے؟ جاوید ملک صاحب، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ غور کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارے صدر پاکستان کے شوق کیا ہیں۔ مور کے جو پنکھ ہیں، اب اس میں ٹینڈر میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ دیواروں پہ سجانے کے لیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک مور ڈانس ہے، مور ڈانس، یہ جو پروفیشنل رقاص ہیں وہ اپنی کمر کے پیچھے مور لگا کر مور کی طرح ڈانس کرتے ہیں۔ اب اس پہ یہ آپ بھی جرنلسٹ ہیں، میں بھی جرنلسٹ ہوں، ہمیں اس پہ تحقیق کرنی چاہیے یہ مور ڈانس کا کس کو شوق ہے، یا آیا واقعی انہوں نے دیواروں پہ لگانے کے لیے منگوائے ہیں۔ اور جہاں تک مٹکوں کا تعلق ہے، یہاں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پرائم منسٹر کو، جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، یہ ثابت کرنا چاہتے ہوں کہ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پہ کفایت شہری کا ایک ایسا منظرنامہ کریٹ کیا ہے کہ جہاں پہ ہم الیکٹرک کولر کا استعمال نہیں کر رہے، فریجوں کا استعمال نہیں کر رہے، پرانے دور کے جو پانی کے مٹکے تھے ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ 17 لاکھ کے مٹکوں سے گزارا کر رہے ہیں۔ 17 لاکھ کے مٹکے دیکھیں، اور دوسرا مٹکے بھی دیکھیں، مٹکے تو اگر پختہ ہیں تو اس کا مطلب میں یہ ذاتی طور پہ پولیٹیکلی سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جناب صدر مملکت صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ 5 سال پورے کریں گے۔ اگر مٹکے ذرا کچی مٹی کے ہیں تو پھر وہی پنجابی کی جو سونی میوال کا قصہ ہے، کڑیا مینو پار لنگا دے وے منتاں تیریاں کر دی، تو یہ انہوں نے ہو سکتا ہے یہ سوچ کے منگوائے ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کسی مٹکے کے سہارے آگ کے دریا سے تیر کے جانا پڑے۔ اس سے پہلے جو صدر صاحب تھے، اور ابھی چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اب صدر کا کردار بہت محدود ہو گیا، 58(2)B کے بعد صدر کو کم ہی پوچھا جاتا ہے۔ عارف علوی صاحب نے ایک مشاعرہ بھی کروایا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس پہ بھی بڑی تنقید ہوئی۔ بعد میں پی ٹی وی نے کہا جی کہ یہ مشاعرہ ہم نے کروایا اور اس کی پیسے بھی پی ٹی وی دے گا۔ تو کیا آپ کو یہ تعویل سمجھ آتی ہے کہ پی ٹی وی کے پاس ایسے مشاعرے کرانے کے لیے بے شمار ہالز موجود ہیں، لگے لگائے سیٹ اپ موجود ہیں، ایوان صدر میں جا کے پی ٹی وی کو مشاعرہ کرنے کی کوئی ضرورت تھی، یا یہ گونگلوں سے مٹی چاڑی گئی ہے؟ نہیں، میں جاوید ملک صاحب، آپ یقین مانیں، میں نے شروع میں جو کہا ہے کہ جناب صدر مملکت عارف علوی صاحب آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب وہ صدر پاکستان ہے، وہ سارا دن وہاں پہ گھر فارغ بیٹھنے کے لیے تو نہیں ہے۔ اس سے بہتر تو تھے وہ پی ٹی آئی کے ایک عام کارکن کی حیثیت سے تھے، اس سے بہتر تو وہ ایک ایم این اے کی حیثیت سے تھے، فیڈرل منسٹر ہوتے، بھاگتے دوڑتے بہت کچھ کرتے۔ لیکن اگر اب ان کا کردار
ایک پنجرے کے طوطے والا کر دیا جائے تو پھر انہوں نے ایسے اپنے شوق جو ہیں وہ تو تازہ کرنے ہیں. مشاعرہ انہوں نے کروایا چونکہ وہ شاعری سے دلچسپی بھی رکھتے ہیں, اور اب انہوں نے طوطا منگوانے کی خواہش کا ظاہر کیا ہے, مور کے پنکھ منگوائے ہیں, میرا خیال مور بھی لازمی منگوائیں گے, اس کے علاوہ اور چیزیں بھی منگوائیں گے. اور یہ اگلے جس طرح ہماری حکومت اپنی معیشت بہتری کی طرف کوشش کر رہی ہے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اگلے چند دنوں میں آپ کو ایوان صدر کا ماحول بھی کافی کھل کے سامنے آ جائے گا کہ ہمارے صدر پاکستان کس کس شوق کے دل دادا ہیں. بہت شکریہ شمشاد مانگڑ صاحب, آپ سے ہماری نشست رہی. آئندہ کسی پروگرام میں ایک بار پھر ہم میڈیا ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.